السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. آج ہم نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں. آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ ہے ویکسینز کے بارے میں. ہم آپ کو اپنے انسٹیٹیوٹ کی جانب سے ویلکم کہتے ہیں. چلتے ہیں جی اپنے ٹاپک کی جانب. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ڈیفینیشن کو کہ ویکسین ہوتی کیا ہے. اے ویکسین از a preparation containing weakened or killed viruses introduced into the body to produce immunity against specific disease by causing the formation of antibodies. لہٰذا ویکسین پہلے تو کر لیجئے بات کہ یہ اگینسٹ وائرس استعمال ہوتی ہے. جیسے اینٹی بائیوٹک جو تھی وہ اگینسٹ بیکٹیریا استعمال ہوتی تھی، تو ویکسین جو ہے اگینسٹ وائرس استعمال ہوتی ہے. لہٰذا ویکسین کیا ہے؟ یہ پریپریشن ہے. کیا چیز ہے جی؟ کس کے اگینسٹ؟ ویکنڈ یا کلڈ وائرس کو انٹروڈیوس کیا جاتا ہے. کہاں پہ؟ باڈی کے اندر اس کو انجیکٹ کیا جاتا ہے، یا وہ لیکوڈ فارم میں ہو سکتی ہے، تاکہ جو ایک مخصوص بیماری ہے یعنی اسپیسیفک ڈیزیز کے خلاف آپ کو کیا مل سکے جی؟ امیونٹی مل سکے، قوت مدافعت پیدا کر سکے. کیونکہ اس میں کیا بن جائیں گے؟ اینٹی باڈیز بن جائیں گے جو اس بیماری کے خلاف لڑ سکیں گے. ویکسینز میں بی پریپیئرڈ ان ویریس ویز، یعنی مختلف طریقوں سے یہ تیار ہو سکتی ہے. وائرسز میں بی کلڈ بائی ہیٹ، ساؤنڈ ویوز اور کیمیکل ٹریٹمنٹ. یہ جو وائرس ہے ان کو کل کیا جاتا ہے کس کے ذریعے ہو سکتا ہے جی؟ ہیٹ کے ذریعے ہو سکتا ہے، ساؤنڈ ویوز کے ذریعے ہو سکتا ہے، کیمیکل ٹریٹمنٹ کے ذریعے ہو سکتا ہے. آگے جی الٹرنیٹیولی اے لیونگ بٹ ویکنڈ جرم کین بی یوزڈ. اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک لیونگ لیکن کمزور ترین جو جرم ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے. The term vaccine derives from Edward Jenner's 1796 use of cowpox to inoculate کو آسان لفظوں میں انجیکٹ کرنا، انجیکشن کی فارم کہہ لیجئے. کس میں جی؟ ہیومنس، انسانوں میں. providing them protection against small pox. لہٰذا یہ جو ٹرم ویکسین ہے اس کو ڈرائیو کیا گیا ہے ایڈورڈ جینر کے کام سے، جو اس نے 1796 میں کاؤ پاکس کا استعمال کیا تھا انسانوں کے اندر انجیکٹ کرنے کے لیے، تاکہ ان کو پروٹیکشن مل سکے. کس بیماری سے ان کو محفوظ کیا جا سکے؟ اس وقت کی بیماری تھی اسمال پاکس، جس کو اردو میں آپ کیا کہتے ہیں؟ چیچک کہتے ہیں. چیچک کی بیماری سے بچاؤ کے لیے اس کا استعمال کیا تھا. اس کے بعد ویکسینیشن کیا ہوتی ہے؟ تو اس کو پڑھتے ہیں. ویکسینیشن از اے مین آف میکنگ این انڈیویژول امیون ٹو infectious disease like small pox by injecting a vaccine. ویکسینیشن کیا ہے جی؟ وہ عمل ہے جس کے ذریعے کیا کوئی بھی جو فرد ہے اس میں قوت مدافعت پیدا کی جاتی ہے کسی بھی انفیکشیس ڈیزیز، جیسے کہ مثال اسمال پاکس کی ہم نے لی کہ وہ انجیکٹ کی جاتی ہے ویکسین، یعنی انجیکشن لگایا جاتا ہے کسی بھی شخص کو. یا چھوٹے بچے ہیں تو ان میں وہ لیکوڈ کی فارم میں ہو سکتی ہے، ڈراپس کی فارم میں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اناکولیشن کیا ہوتا ہے. یہ لفظ ہم نے پیچھے پڑھا تھا. ویسے تو انجیکشن میں نے آپ کو آسان لفظوں میں بتایا تھا، انجیکٹ کرنا. دا انٹروڈکشن ان ٹو دا باڈی آف لائیو weakened or dead germs to produce immunity against infectious diseases such as diphtheria. ڈپتھیریا جو ہے وہ اردو میں جس کو آپ پڑھتے تھے ہناک کی بیماری ہے. میزلز کہتے ہیں خسرہ کو. پولیو میلیٹس جو ہے جس کو آپ کیا کہتے ہیں جی؟ پولیو کہتے ہیں.
اور اسمال پاکس ہم نے پیچھے پڑھا ہے چیچک. اے ٹائپ آف امیونائزیشن، یعنی یہ امیونائزیشن کی ایک ٹائپ ہوتی ہے. یعنی اس میں کیا ہوتا ہے کہ لائیو یا ویکینڈ یا ڈیڈ جرمز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کرائے جاتے ہیں باڈی میں، یعنی انجیکٹ کیے جاتے ہیں تاکہ کیا پیدا کی جا سکے، قوت مدافعت پیدا کی جا سکے کسی خاص قسم کی جو انفیکشیس ڈیزیز ہے اس کے اگینسٹ، جیسے کہ خناک ہوگی، خسرہ، پولیو یا چیچک جیسی بیماری. اور یہ ایک امیونائزیشن کی ایک ٹائپ ہے اناکولیشن. کریکٹرسٹکس آف ویکسین. اب ہم پڑھتے ہیں کہ جی ویکسین کی خصوصیات کیا ہیں، کیا کام کرتی ہے، یا اس کے فائدے یا نقصان، یا کتنا ٹائم کے لیے ویکسین کارآمد ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں اس کے کریکٹرسٹکس میں آتی ہیں. پہلے جی ویکسینز میں بی اورل اور انٹرا مسکولر، موسٹ آر انجیکٹیڈ انٹو دا باڈی. وہی ہے کہ جی ویکسین جو ہے یا اورل ہوتی ہے، جیسے میں نے کہا کہ منہ میں ڈالنے کے لیے جیسے پولیو کے قطرے پلائے جاتے ہیں، یا کیا ہوتے ہیں انٹرا مسکولر ہوتی ہے، یعنی آپ کے مسلز میں لگائی جاتی ہے، یعنی انجیکشن کی فارم میں. زیادہ تر جو ہے وہ باڈی میں انجیکٹ کی جاتی ہے ویکسین، انجیکشن کی فارم میں ہی ہوتی ہیں، لیکن اورل بھی ہو سکتی ہیں. موسٹ ویکسینز بگن ٹو پرسن with immunity about 2 weeks after being administered. یعنی جب یہ ویکسین زیادہ تر لگائی جاتی ہیں تو یہ کسی بھی شخص کو کیا فراہم کرتی ہیں جی، امیونٹی فراہم کرتی ہیں، قوت مدافعت. کتنے عرصے کے لیے؟ 2 ویکس کے لیے، 2 ہفتوں کے لیے جب یہ انجیکٹ کی جاتی ہیں. لازمی نہیں، زیادہ ٹائم بھی ہو سکتا ہے، لائف لانگ بھی ہو سکتے ہیں. آگے ہم اس کا مزید پڑھتے ہیں. سم ویکسینز require several doses to produce immunity and then must be reinforced at regular intervals with booster doses. تو اب کیا ہے، زیادہ تر جو ویکسین ہے اس کی کیا ہوتی ہیں، ایک سے زیادہ ڈوزز ہوتی ہیں، خوراکیں ہوتی ہیں، سیورل ڈوزز ہو سکتی ہیں تاکہ اس کے اندر کیا پیدا ہو سکے، قوت مدافعت پیدا ہو سکے. پھر وہ اس کو بار بار دہرایا جاتا ہے، کسی کے ریگولر انٹرولز پہ وقفوں کے بعد لگائی جاتی ہے ود بوسٹر ڈوزز. اور ان میں کیا ہوتی ہے جی، ایک بوسٹر ڈوز بھی استعمال ہو سکتی ہے جو مزید امیونٹی میں اضافہ کرتی ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ پچھلے سالوں میں جب کووڈ-19 تھا، کرونا وائرس جب آیا تھا، تو تب پاکستان کے اندر عام طور پہ سائنو ویک یا سائنو فارم جو تھی وہ ویکسین لگائی جاتی تھی. تو ایک ڈوز لگانے کے بعد پھر مہینے بعد دوسری ڈوز آپ کو لگوانی پڑتی تھی. تو اس کے کچھ عرصہ بعد وہ بوسٹر ڈوزز کا بھی وہ سلسلہ شروع ہوا تھا کہ 6 مہینے بعد اگر آپ کو وہ 2 ڈوز لگوائے ہوئے وقت گزر گیا ہے تو ایک 6 ماہ کے بعد آپ بوسٹر ڈوز لگوا لیں. تو یہ یعنی اسی بات کو ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیا ہے. اس کے بعد جی ویکسینز آر سیف. یہ سیف تو ہوتی ہیں اینڈ ریلائبل، قابل اعتبار بھی ہیں، بٹ دے آر ناٹ پرفیکٹ. اب اس کو آپ نے پرفیکٹ نہیں سمجھنا، حتمی نہیں ہے. یعنی ویکسین اگر آپ نے کرائی ہے تو زیادہ تر چانسز یہی ہوتے ہیں کہ آپ کو وہ بیماری نہیں ہوتی، لیکن یہ حتمی چیز نہیں ہے. وہ بیماری پھر ہو بھی سکتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کورونا کے دنوں میں کچھ لوگوں نے ویکسینز لگوائی ہوئی تھی، اس کے بعد بھی ان کو وہ کووڈ دوبارہ ہو گیا تھا، کرونا دوبارہ ہو گیا تھا. اس لیے کہا ہے کہ یہ سیف ہوتی ہیں، ریلائبل ہوتی ہیں، لیکن پرفیکٹ نہیں ہوتی، حتمی نہیں ہے، اپنے آپ میں مکمل نہیں ہوتی ہیں. A single dose of some vaccines provides lifelong protection against infection. اور بعض ہے ان کی ویکسین جو ہے ان کی ایک ہی ڈوز جو سنگل ڈوز ہے وہ کافی ہوتی ہے، اور یہ آپ کو لائف لانگ پروٹیکشن فراہم کرتی ہے، یعنی عمر بھر کے لیے حفاظت آپ کو فراہم کرتی ہے اس انفیکشن سے، اس ڈیزیز سے. عام طور پہ ہیپاٹائٹس کی جو ویکسین ہوتی تھی پہلے یا اب بھی ہے تو وہ ونس زیادہ تر لگائی جاتی ہے. امید ہے کہ جی آپ کو ہمارا آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے نوازا کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، اپنے دوست احباب کے ساتھ
ان لیکچرز کو شیئر کیجیے تاکہ آپ کی طرح وہ بھی ان لیکچر سے فائدہ اٹھا سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو امتحان میں کامیابی سے ہمکنار فرمائے. اللہ حافظ.